بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہمیں قبول و منظور فرمائے گا۔ آپ احباب تشریف رکھیں بس۔ ان الحمد للہ، یہ آواز صحیح ہے؟ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں انتہائی مشکور ہوں اپنے محترم مکرم حضرت مولانا محمد احسن سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی کہ جن کے توسط سے آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی دن رات کی محنتیں، کوششیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اسی طرح آپ کی اس مسجد کے خطیب و امام محترم جناب، میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے انتہائی محبت اور شفقت سے، خلوص سے، محبت سے دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی شفقتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ احباب جانتے ہیں میرے والد محترم خطیب ایشیا، وکیل صحابہ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعۃ، اللہم اغفر لہ ورحمہ واعف عنہ، نور اللہ مرقدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ ان کا ایک انداز ہوا کرتا تھا قرآن کریم کا تلاوت کرنے کا، وہ پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر، فرمایا والنجم اذا ما ضل صاحبكم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ ایک خوبصورت انداز تھا الحمدللہ۔ جس وقت وہ قرآن پڑھتے تھے 8 گھنٹے تک بیانات ان کے الحمدللہ ریکارڈ ہوئے ہیں۔ 8 گھنٹے انہوں نے الحمدللہ اپنے بیانات کیے گئے، اپنے بیان کو جاری ساری رکھا گئے۔ یہ ان کی ایک ترتیب تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول و منظور فرمائے۔ وہ کہا کرتے تھے وہ صدیقہ مصدقہ، وہ نبی کی بابا تاجرہ متغرہ، وہ گری میں آشنا بیوی، وہ ماں کہیے جسے کہیے تو پھر ام القرآن کہیے، وہ ماں کہیے جسے کہیے تو پھر ام القرآن کہیے۔ وہ جس کو سلطان بنا کرتے نبی الانبیاء لائے، وہ جس کے دلغا بن کر آئے تھے، وہ جس کے دلغا بن کر محمد مصطفیٰ آئے، وہ جس کے آنسوں نے عرش اللہ کا ہلا ڈالا، اسی عظمت کو اللہ نے کلام اللہ بنا ڈالا۔ فرمایا جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا
إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. سبحان اللہ. ذرا بلند آواز میں کہو ذرا سبحان اللہ. انشاءاللہ قرآن کی جھڑی انشاءاللہ لگانا چاہنا. ذرا بلند آواز میں کہو ذرا سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرا امین اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا جی القلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی زبان گونگ نہ رہے بھائی سب مل کر کے بولو ذرا رضی اللہ تعالی عنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دیا کرو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہا کرو، میرے صحابہ پر تبرہ کر کر بک بک نہ کیا کرو، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شان میں، ان کی سیرت میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمان رحمت سے قرآن مجید کے اندر 750 آیات مبارکہ نازل فرما کر کے فرمایا. اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماتے میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے. مغفور لہم، اللہ فرماتے میں نے ان کو معاف کر دیا دنیا میں رہ کر، یہ جو کچھ مرضی کرے. اللہ فرماتے میں نے ان کی تمام غلطیوں کو معاف کر کے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت ہے. تمام تر صحابہ 1,54,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں سے میں نے جو تذکرہ کرنا ہے وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. کیوں کرنا ہے؟ کس لیے؟ کیونکہ یہ جو مدینہ جا رہا ہے جماعت اسلامی، اسی مہینے 22 تاریخ کو سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات ہے. اور اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جس وقت جب تم اپنی محافل سجاؤ، اپنی محافل قائم کرو، بیٹھا کرو نا اپنی محفلوں میں، تو اس وقت ان ہستیوں کا، ان پاک باز لوگوں کا تذکرہ کیا کرو، ان پاک باز لوگوں کا تذکرہ کیا کرو، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی، اسلام کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا ہے. اور میں آپ حضرات سے بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر آج ہم اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو، اپنی سیرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو مشعل راہ بنائیں. ہمارے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی، اللہ کی قسم ہے ہمارے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی مشعل راہ ہے. کردار اپناؤ، ان کے کردار کو، ان کے اعمال کو، ان کے افعال کو اپناؤ. اللہ کی قسم ہے یہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی اللہ بہتر بنا دے گا.
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یار بار یار مزار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حقدار پیارے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت غار کے لیے نکلے، ساتھ میں ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، راستے میں ابو جہل اپنی فوج، اپنے سپاہیوں، چوکیداروں، پہرے داروں کو لے کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈنے جب نکلا نا، تو اس وقت ابو جہل دیکھتا ہے کہ کچھ سامنے بندے آ رہے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے کون گئے؟ من انتا، کون ہو تم؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپے ہوئے ایک سائڈ پہ کھڑے ہوئے، اندھیرا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم راستے پر جانے والے لوگ ہیں۔ کہا تمہارے ساتھ کون گئے؟ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک بہت بڑا امتحان تھا اس وقت۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے ابو جہل تمہارے ساتھ کون گئے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اس موقع پر اپنا ایمان بھی بچانا تھا، توجہ، اپنا ایمان بھی بچانا تھا، یعنی جھوٹ نہیں بولا۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹ نہیں بولا، اپنے ایمان کو بھی بچایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کو بھی بچایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ھذا رجل یہدی السبیل، یہ وہ آدمی ہے جو راستہ دکھانے والا ہے، توجہ، یہ وہ آدمی ہے جو راستہ دکھانے والا ہے۔ اب ابو جہل نے سمجھا دنیا کا راستہ دکھانے والا ہے، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ وہ آدمی ہے جو جنت کا راستہ دکھانے والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ وہ امتحان کی گھڑی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ اس وقت جب ابو جہل ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوا اپنے فوجیوں، نوکروں، چاکروں کے ساتھ، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اس کے علاوہ اور بہت ساری قربانیاں ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی فی الناس، مروا ابا بکر فلیصلی فی الناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہے کہ جنہوں نے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر کے، مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر 17 نمازاں حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں، میں اس پر بہت لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے، گھنٹوں وقت لگ سکتا ہے، مگر مختصر بات یہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اپناؤ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کردار، سیرت، ان کا کردار اپناؤ تاکہ ہماری یہ دنیا بھی بہتر ہو سکے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اور ذرا توجہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا 8 مقام ایسے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ 8 مقام ایسے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ فرمایا جی والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ وہ جس کو صدیق خود خدا نے کہا، وہ جس کو صدیق خود خدا نے کہا، وہ جس کو صدیق مصطفیٰ نے کہا، میں بھی کہتا ہوں صدیق گئے جو نہ مانے وہ زندگی گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرا بھی جو بات میں عرض کرنے والا ہوں سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ
میری تیری امی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغرب ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلوات اللہ علیہ السلام اللہ علیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی گئے کہ اللہ اکبر، یوں نبی علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھی ہوئی اور آسمان کے ستاروں پر نظر پڑتی گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر کے نبی علیہ السلام سے عرض کرتی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر، یہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کیا ہے، یہ کتنی ہے، ان کی تعداد کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے گئے کہ عائشہ، ان کی تعداد کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں گئے، یہ ستاروں کی تعداد اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی گئے لیکن اللہ کے پاک پیغمبر جس طرح ان ستاروں کی تعداد لا تعداد گئے، جس طرح ان ستاروں کی تعداد لا تعداد گئے، کیا آپ کی امت میں آپ کے صحابہ میں کوئی بندہ ایسا بھی گئے کہ جس کی نیکیوں کی تعداد ان ستاروں سے زیادہ ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی ان کی نیکیاں لا تعداد ہو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، میری امت میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی الا عمر بن الخطاب، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن الخطاب ہوتا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے گئے، فرماتے ایسا میری امت میں عمر بن الخطاب وہ انسان گئے کہ جس کی نیکیوں کی تعداد ستاروں سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی، چپ ہو گئی، محبت ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کی زوجہ سکوت و سمیٹے میں مبتلا ہو گئی تو حضور علیہ السلام فرماتے گئے، کہتے ہیں ایسا چپ کیوں ہو گئی ہو، خاموش کیوں ہو گئی ہو، اس کے آگے اور سوال کیوں نہیں کر رہی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر، جب میں نے سوال کیا آپ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا ہے، میرا یہ خیال تھا کہ آپ میرے ابا ابو بکر صدیق اکبر کا نام لے کر کے کہو گے کہ ابو بکر کی نیکیاں سب سے زیادہ گئے، ستاروں سے زیادہ گئے۔ جب آپ نے عمر بن الخطاب کا نام لیا تو میں خاموش ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ میرے عمر کی نیکیوں کا تذکرہ کیا گیا کہ عمر کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ گئے، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ عمر کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ گئے۔ عائشہ تیرے ابا ابو بکر صدیق اکبر کی ہجرت والی رات والی نیکی ایک طرف ہو اور عمر کی ساری زندگی کی نیکی ایک طرف ہو، مگر تیرے ابا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت والی رات کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہجرت والی رات والی نیکی ایک طرف ہو، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہو، مگر ابو بکر کی ہجرت والی رات والی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فاصل، خلیفہ اول گئے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، مسلمانوں کے پہلے امیر المؤمنین، امیر المجاہدین، امیر المؤمنین، خلیفہ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس راہ سے میرے نبی گزرے وہ پتھر بول پڑے۔ آپ بولو گے نہیں تو پھر یہ پڑھا نہیں جائے گا، ذرا بلند آواز سے کہو نا ذرا سبحان اللہ۔ وہ ہمارے پنجاب میں علماء کہتے ہیں عوام سے کہ بھئی ہمارے جو خطیبوں کو جو چاہیے وہ پٹرول چاہیے، جیسے گاڑی پٹرول پر چلتی ہے تو علماء کا یہ بھی یہ سبحان اللہ یہ پٹرول ہے، یہ پٹرول کا کام کرتا ہے۔ ذرا اتنا بلند آواز سے بولے نا ذرا سبحان اللہ۔ جس راہ سے میرے نبی گزرے وہ پتھر بول پڑے، جس راہ
سے میرے نبی گزرے وہ پتھر بول پڑے، درختوں نے دی گواہیاں تو جانور بول پڑے، جس راہ سے میرے نبی گزرے وہ پتھر بول پڑے۔ دو جگل جو مٹھی میں، دو جگل جو مٹھی میں کنکر لے کر آیا تھا، دو جگل جو مٹھی میں کنکر لے کر آیا تھا، گنگ جو رہی تھی زبان اس کی، چپ جو رہی تھی زبان اس کی، تو کنکر بول پڑے، جس راہ سے میرے نبی گزرے وہ پتھر بول پڑے۔ ابو بکر و نبی جب غار میں تھے، ابو بکر و نبی جب غار میں تھے، ثانی اثنین دونا بالغار، ابو بکر و نبی جب غار میں تھے، ابو بکر و نبی جب غار میں تھے، مکڑی نے بنایا جالا کبوتر بول پڑے، جس راہ سے میرے نبی گزرے وہ پتھر بول پڑے۔ آخری مصرع توجہ کرنا ذرا، ہوگی میری صفات بھی، ہوگی تیری صفات بھی، محشر کے دن محشر میں، محشر کے دن محشر میں، جب میرے پیغمبر بول پڑے، محشر کے دن محشر میں، جب میرے پیغمبر بول پڑے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ فرمایا جو الذین جاءوا بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی ہمارا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ جانتے ہیں آپ احباب کے اس علاقہ بندر کلونی میں انشاءاللہ العزیز 15 جنوری بروز اتوار بعد از نماز ظہر انشاءاللہ العزیز قاری صاحب قاری عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمات کے حوالے سے 60 سالہ ان کی تبلیغی خدمات ہیں، الحمدللہ 85 سال کے قریب انہوں نے عمر پائی ہے، اور اس میں سے 60 سال الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا قرآن سنایا ہے یا پھر نبی علیہ السلام کا فرمان سنایا ہے، اور الحمدللہ یہ اعزاز ہے الحمدللہ۔ ان کی خدمات کے حوالے سے گجر شادی ہال میں خدمات خطیب ایشیا کانفرنس منعقد کی گئی ہے، اور اس میں الحمدللہ پنجاب سے قاری القرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری بن امین عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور اسی طرح رانا برادران غازی اسلام مولانا شفیقہ پسوری صاحب اور جرنیل اہل حدیث رانا خلیقہ پسوری صاحب انشاءاللہ العزیز وہاں پر تشریف لا رہے ہیں، بیانات فرمائیں گے۔ اور کراچی کے امیر جماعت غرباء اہل حدیث پاکستان امیر محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد الرحمن سلفی صاحب انشاءاللہ وہ بھی خطاب فرمائیں گے، ٹیلی فون پر انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ خواتین کے لیے پردے کا معقول انتظام ہے، انتظام ہوگا انشاءاللہ، اور اسی طرح کھانے کا بھی تمام احباب کے لیے اہتمام ہے۔ میری آپ حضرات کو دعوت ہے، دعوت عام ہے، آپ حضرات انشاءاللہ اس کانفرنس میں ضرور تشریف لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو گئی۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نجعلك اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين والمسلمات أذهب الباس رب الناس واشف عنك شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربي أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين يا ربي أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.